اچھا، کل کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ مرکبی مفید، یعنی مرکب کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مرکب کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ اگر فائدہ دے رہا ہے تو وہ مرکب مفید ہے، اگر نہیں دے رہا ہے تو مرکبی غیر مفید ہے۔ تو مرکبی مفید آپ خود اندازہ لگائے کہ رکب و یرکب ترکیب کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے کوئی چیز مرکب ہو یا زیادہ چیزوں سے، اور مفید اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینے والا۔ تو مرکب ایسا مرکب جو فائدہ دے رہا ہو۔ اب سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ فائدہ کس شکل میں دے گا، یعنی آپ کو یہ فائدہ کس طرح دے گا؟ تو فائدہ یہ دو صورتوں میں دے سکتا ہے، یا تو خبر کی شکل میں دے سکتا ہے یا طلب کی شکل میں، یعنی مرکبی مفید سے آپ کو یا کوئی خبر ملے گی یا آپ کو کوئی طلب معلوم ہوگی۔ اگر مرکبی مفید سے آپ کو خبر کی صورت میں فائدہ مل رہا ہے تو اس مرکب کو ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور اگر آپ کو طلب کی شکل میں فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ۔ اب یہ جو جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اور جملہ ایک چیز ہے، مطلب کہ یہ مرکب ہے۔ اب اس مرکب میں دو لفظ ہیں، تو اب ان دو لفظوں کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے پہلا لفظ کیا ہے، اسم یا فعل ہے۔ اگر پہلا لفظ اسم ہے تو پھر ہم اس جملہ خبریہ کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، جملہ اسمیہ۔ اور اگر اس کا پہلا لفظ وہ فعل ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال مثلا زید قائم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک اور دو، ان میں سے پہلا لفظ اسم ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور دوسرا ہم کہتے ہیں جاء زید۔ یہ دو لفظ ہیں، تو مرکب تو ہے، جملہ ہے، اور فائدہ بھی دے رہا ہے کہ ہمیں خبر مل رہی ہے، لیکن یہاں پر پہلا لفظ ان میں سے کیا ہے، فعل ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ تو یہ ہے اس طرح ترتیب کہ مرکب کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر فائدہ دے رہا ہے تو مرکب مفید، نہیں دے رہا ہے تو مرکب غیر مفید۔ پھر دیکھیں گے کہ فائدہ کس شکل میں دے رہے ہیں، تو اگر خبر کی شکل میں فائدہ دے رہا ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، اور اگر طلب کی شکل میں فائدہ دے رہا ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ پھر جملہ خبریہ میں دیکھیں گے کہ اس کا پہلا لفظ وہ اسم ہے یا فعل ہے، اگر اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اگر فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ آگے جملہ انشائیہ کے 10 اقسام ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں۔ جملہ انشائیہ، اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں نحوی حضرات کہ یہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک طالب علم سے کہتا ہوں کہ ایتی بالماء، پانی لے کر آؤ۔ اب میری اس جملے میں کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ پانی لے کر آؤں، تو طلب ہے، اس میں سچ کا احتمال ہوتا ہے، یعنی اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، اگر سچ ہے تو سچ ہے۔ اور جملہ خبریہ میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں جاء زید، زید آیا، تو شاید یہ سچا ہو، شاید یہ جھوٹا ہو یہ جملہ، تو اس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ میں سچ اور جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس میں انشاء ہوتا ہے، ایک چیز وجود میں آ جاتا ہے اسی وقت، تو اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ جملہ انشائیہ کی پھر 10 اقسام ہیں۔ نمبر 1 امر، دوسرا نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، عقود، عرض، ندا، تعجب، قسم اور تعجب۔ قسم اور تعجب، یہ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس رہتا ہے مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید بھی بہت آسان ہے۔ مرکب غیر مفید کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ مرکب ہے جو مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب جو مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے 10 اقسام ہیں، 5 اقسام ہیں۔
پہلی قسم ہے مرکبی توصیفی، دوسری قسم ہے مرکبی اضافی، تیسری قسم ہے مرکبی بنائی، چوتھی قسم ہے مرکبی منع صرف، اور پانچویں قسم ہے مرکبی صوتی۔ یہ مرکبی غیر مفید کی اقسام ہیں۔ مرکبی توصیفی کیا ہے؟ مرکبی توصیفی ایک تو مرکب ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرکب ہے۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد لفظوں سے بنا ہوا ہے۔ اب اگر دو لفظ ہیں تو اس میں سے جو دوسرا لفظ ہوگا وہ پہلے کے لیے صفت بنے گا، دوسرا لفظ پہلے کے لیے صفت بنے گا۔ مثلا رجل عالم، رجل آدمی، کیسا آدمی؟ عالم، عالم آدمی۔ تو یہ عالم جو یہ دوسرا لفظ پہلے کے لیے کیا بننا ہے؟ صفت۔ لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عالم آدمی نے کیا کیا؟ وہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تقریر کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو مرکبی توصیفی میں مرکب تو ہے دو لفظوں سے، لیکن ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ مرکبی اضافی میں بھی مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے بنا ہوا ہوگا، لیکن اس میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہوگا، اور جو پہلا لفظ ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے لفظ پر جو ہے ہمیشہ کسرہ آئے گا۔ مثال کے طور پر غلام زیدن، یہ مثال چونکہ ہماری پاکستان میں زیادہ مشہور ہے، غلام زیدن، ورنہ غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، اور ہم غلام جو ہے پاکستان میں اس سے غلام مراد لیتے ہیں، عام غلام۔ تو یہاں عبد زید لکھنا چاہیے، لیکن چونکہ مشہور ہے اس لیے ہم نے مشہور لفظ لکھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دو لفظ ہیں، غلام اور زید، ایک لفظ جو ہے دوسری کی طرف مضاف ہے، اور چونکہ یہ طاقتور ہے اس نے اس کو کیا دیا ہے؟ کسرہ دیا ہوا ہے، تو اس کو مضاف کہتے ہیں، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرکبی بنائی ہے۔ مرکبی بنائی بھی مرکب ہے، یعنی دو لفظوں کو ملایا ہوا ہوگا، ٹھیک؟ اچھا، ان دو لفظوں کے درمیان دو چیزیں نہیں ہوں گی اور ایک چیز ہوگی۔ اچھا، کیا چیز نہیں ہوگی؟ ایک نسبتی اضافی نہیں ہوگی، ایک نسبتی اسنادی نہیں ہوگی، اور ایک ربط کے لیے حرف پوشیدہ ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ مثال ہے، احد عشرہ۔ اب دیکھیں اس میں دو لفظوں کو ملایا گیا ہے، احد عشرہ۔ اب احد عشرہ دونوں میں نسبتی اضافی نہیں ہے۔ نسبتی اضافی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی ایک دوسرے کو مضاف نہیں ہوں گے، اور نسبتی اسنادی بھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ آپس میں مبتدا خبر نہیں بنیں گے، آپس میں فعل فاعل نہیں بنیں گے۔ تو نہ دونوں میں نسبتی اضافی ہوگی نہ نسبتی اسنادی ہوگی، البتہ دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ ادھر پوشیدہ ماننا پڑے گا۔ مثلا یہاں پر واو پوشیدہ ہے، اصل میں احد و عشر، تو اس واو کو چھپا کر رکھا، اس کو احد عشرہ کہا گیا۔ اس کے مقابلے میں مرکب منع صرف ہے۔ اس کی مثال میں لکھتا ہوں پہلے، بعل بکا۔ اچھا، بعل جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے، اور بک جو ہے جس بادشاہ نے اس بت کو بنایا تھا اس کا نام ہے۔ اب دو لفظ ہے، ایک بعل ایک بک، دونوں کو ملایا گیا ہے۔ اچھا، مرکب منع صرف میں بھی دو لفظوں کو ملایا گیا ہوگا، اور دونوں میں نہ نسبتی اضافی ہوگی، یعنی مضاف مضاف الیہ نہیں ہوں گے آپس میں، نہ نسبتی اسنادی ہوگی، یعنی آپس میں مبتدا خبر نہیں بنیں گے، فعل فاعل نہیں بنیں گے، اور اس کے درمیان پوشیدہ حرف بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مرکبی بنائی میں تو ایک حرف ربط کے لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن اس میں ربط کے لیے کوئی بھی حرف پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں مرکبی صوتی ہے۔ مرکبی صوتی میں کیا ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو کسی کی آواز نقل کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرب جب خوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بخ بخ، تو اب دو لفظوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، بخ بخ، تو اب ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے، تو اس کو ہم مرکبی صوتی کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔